کئی سال بعد امریکہ سے واپس آنے کے بعد شمشیر خان اپنے کمرے کے بغل والے کمرے کا دروازہ بجا رہا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ ملازمہ کمرے کے اندر کیسے رہ سکتی ہے۔ دروازہ کھول کر وہ کانپتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ سرونٹ کوارٹر میں جا کر ہو، تو تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ جس پر سارے خاندان کی لڑکیاں مرتی تھی، اس وقت ایک ملازمہ کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ کھڑا تھا۔ اس کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر وہ ہمت ہار بیٹھی۔ خدا کا واسطہ، اگر مجھے یہاں پر رکھنا ہے تو ٹھیک طریقے سے رکھے، میں اپنی مزید بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ حیران کھڑا تھا کہ ملازمہ اس طرح کی بات کیوں کر رہی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ملازمہ نہیں بلکہ خان ولا میں ہر کوئی شمشیر خان کی واپسی کے دن گن رہا تھا۔ حالانکہ اس کی واپسی میں ابھی پورا ایک ہفتہ رہتا تھا، لیکن سب نے تیاریاں ابھی سے شروع کر دی تھی۔ سارے گھر کی لڑکیاں آئے روز پارلر کے چکر لگا رہی تھی۔ کوئی مینیکیور کروا رہا تھا تو کوئی پیڈیکیور۔ لڑکیوں نے تو بالوں میں کلر بھی کروا لیے تھے اور شاپنگ بھی مکمل ہو گئی تھی۔ حالانکہ جس دن شمشیر خان نے پورے 8 سال بعد امریکہ سے پاکستان آنا تھا، اس دن کوئی دعوت بھی نہیں ہونی تھی۔ اس دن صرف گھر کے لوگوں کا ہی ایک ساتھ کھانا تھا، مگر پھر بھی لڑکیاں اتنی زیادہ تیاریوں میں مگن تھی کہ جیسے کوئی بہت بڑا فنکشن ہونے والا ہو۔ فائزہ بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی۔ اسی وقت دھڑام سے کمرے کا دروازہ کھولا اور نمرہ اندر آتی دکھائی دی۔ پنک کلر کے ٹاپ اور بلیو جینز میں وہ اچھی تو لگ رہی تھی، مگر ناک پر غصہ سجائے جب وہ ماں سے مخاطب ہوئی تو فائزہ بیگم بھی خاموش ہو گئی۔ ان کی لاڈلی تھی جو ہر وقت ناک پر غصہ سجائے رکھتی تھی۔ بیٹا اب کیا ہو گیا؟ اب کیوں ناراض پھر رہی ہو؟ تمہاری شاپنگ تو ساری مکمل ہو گئی ہے، فائزہ بیگم نے بیٹی سے کہا تو وہ منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ ممی، آپ کو پتہ ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے اسلام آباد کی ایک شاپ سے آن لائن ڈریس آرڈر کیا تھا۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ شمشیر کو ویسٹرن ڈریس ہی اچھے لگیں گے، کیونکہ وہ اتنے سال باہر گزار کر آ رہا ہے، اور اب بیڈ نیوز یہ ہے کہ وہ ڈریس ٹائم سے ڈیلیور نہیں ہوگا، تو اب میں کیا کروں؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ فائزہ بیگم بھی پریشانی میں آ گئی تھی۔ انہیں پریشانی ڈریس کی نہیں بلکہ بیٹی کی ٹینشن تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ غصے میں ہے اور پھر کھانا بھی نہیں کھائے گی۔ بیٹا تم دوبارہ چیک کرو، دوبارہ سے کنفرم کرو، کیا پتہ سوموار تک آرڈر آ جائے۔ وہ دوبارہ چیک کرنے کا کہہ رہی تھی، مگر وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ آپ آرڈر تقریباً 10-12 دن بعد آئے گا۔ شاید کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ اچھا بس کر، دو کوئی اور ڈریس لے لینا، یہی لاہور سے لے لو، یہاں پر بھی اچھے ویسٹرن ڈریسز مل جاتے ہیں۔ وہ گھر میں جینس ہی پہنتی تھی، لیکن اب وہ ایک پراپر ویسٹرن ڈریس لینا چاہ رہی تھی۔ وہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ شمشیر نے اتنا عرصہ امریکہ میں گزارا تو اسے اس طرح کے لباس پسند ہوں گے۔ ہر کوئی اپنے اپنے طور پر محنت کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر ماں سے بات چیت کرنے کے بعد وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو اسے راستے میں ہی اریبہ مل گئی۔ اس کی چچا زاد بہن تھی، مگر دونوں کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ ہر وقت اللہ واسطے کا بیر بنائے رکھتی تھی۔ تمہارے منہ پر کیوں 12 بچے ہوئے ہیں؟ اریبہ نے ایک ادا سے کہا تو نمرہ نے اپنے منہ کے زاویے ٹھیک کر لیے۔ تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ چاہے میں جو بھی کروں۔ تم بتاؤ، تمہاری شاپنگ مکمل ہو گئی؟ نمرہ اب اس کی تیاریوں کا جائزہ لینے لگی تھی۔ ہاں بھائی، میری تو شاپنگ مکمل ہوگی، اور تمہیں پتہ ہے کہ میری خالہ نے امریکہ سے میرے لیے ڈریس بھی بھجوایا ہے، میں وہی ڈریس پہنوں گی، اور پھر دیکھنا شمشیر مجھے 1 سیکنڈ کے اندر پسند کر لے گا۔ اریبہ نے ایک ادا کے ساتھ کہا تو نمرہ ہنستی گئی۔ شکل دیکھیے اپنی، کریمیں لگا لگا کر تم گوری ہوئی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ساری سکینی اتر رہی ہو۔ میرا تمہیں کھلا چیلنج، چاہے تم جتنا بھی تیار ہو کر آ جاؤ، شمشیر تمہیں پسند نہیں کرے گا۔ نمرہ نے اس کے منہ پر اس طرح کی بات کی تو اریبہ غصے میں آ گئی۔ ہاں تو کیا تمہیں پسند کرے گا؟ اتنا سا قدر تمہارا، اور وہ ٹال اینڈ ہینڈسم بوائے تمہیں کبھی بھی پسند نہیں کرے گا۔ اب جاؤ اور جا کر کوئی بڑی بڑی ہیلز آرڈر کرو۔ اریبہ اس پر ٹونٹ کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ شروعات نمرہ نے کی تھی، مگر آخر اریبہ کر گئی تھی۔ نمرہ منہ پھلائے اپنے کمرے میں پہنچ گئی اور جوتے دیکھنے لگی، اور سب سے بڑی ہیل پہن کر خود کو شیشے میں دیکھنے لگی، مگر وہ ہیل اسے کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ اسی وقت اس کا ارادہ بنا کہ وہ ایک نئی ہیل لینے کے لیے جائے گی۔ اب اس کا کپڑوں کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا تھا، اور پھر یہ سارا دن بھی گزر گیا۔ آج منگل کا دن گزر گیا تھا۔
5 دن بعد شمشیر نے واپس آنا تھا۔ تقریباً ہر کسی کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ رات کے کھانے پر سبھی کو یہ اطلاع ملی کہ وہ سوموار کے بجائے ہفتے کو آ رہا ہے، تو لڑکیوں کے دماغ گھوم گئے۔ اتنی تیاریاں وہ کر چکی تھی، نہ جانے اب بھی کیا کرنا چاہتی تھی۔ سب لوگ کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے تھے، کھانا کھایا جا چکا تھا، ہر کوئی خوشگپیوں میں مصروف تھا۔ آغا جان سوچ رہے تھے کہ جس دن شمشیر گھر آئے وہ اس دن رشتہ داروں کی چھوٹی سی دعوت کر دیں، مگر بہوؤں کو یہ منظور نہیں تھا۔ ہر کوئی یہی چاہ رہا تھا کہ اس دن صرف گھر کے ہی لوگ ہوں، تاکہ شمشیر کی نظر ان کی بیٹیوں پر رہے۔ تینوں بہوؤں کی یہی خواہش تھی کہ شمشیر ان کی بیٹی کو پسند کر لے، مگر کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ آغا جان 2 دن پہلے تو میری شمشیر سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ منڈے کو واپس آئے گا، تو اب وہ سیٹرڈے کو واپس کیوں آ رہا ہے؟ عبداللہ نے کہا تو آغا جان بتانے لگے کہ کچھ دیر پہلے اس کی کال آغا جان کو آئی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ اب اس کا ہفتے کو آنے کا پلان ہے۔ حریبہ بھائی کے منہ سے سن رہی تھی کہ 2 دن پہلے اس کی شمشیر سے بات ہوئی تھی اور اسے غصہ آ رہا تھا کہ اس نے اسے کیوں نہیں بتایا، اس کی بھی بات کرا دیتا۔ مناہل بھی سب کے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ آغا جان کی موجودگی میں ان کی تینوں بہویں مناہل کے ساتھ اچھا رویہ رکھتی تھی، مگر ان کی غیر موجودگی میں اسے ملازمہ کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ اور آغا جان ٹھہرے بزرگ آدمی، وہ تو ہر وقت اپنے کمرے میں ہی بیٹھے رہتے تھے، بس کھانے کے ٹائم پر ہی باہر آتے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے غیر موجودگی میں ان کی لاڈلی نواسی کے ساتھ کیا ہوتا رہتا ہے۔ سونیا اور ثانیہ بھی وہیں پر بیٹھی تھی، وہ دونوں بہنیں بھی اپنی اپنی کوششوں میں لگی ہوئی تھی، اور ان دونوں کا یہ ارادہ تھا کہ شمشیر باقی کسی کو پسند نہ کرے۔ سونیا بڑی تھی اور اس کا دل مچل رہا تھا کہ کب شمشیر آئے گا اور وہ اسے دیکھے گی، اور اس کی دعا تھی کہ وہ اسے پسند کر لے۔ لیکن ثانیہ مجھ سے کچھ کم نہیں تھی، وہ بھی دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ شمشیر کسی کو بھی پسند نہ کرے، صرف اسے پسند کر لے۔ غرض کے سارے خاندان کی لڑکیاں شمشیر پر مر مٹی تھی۔ وہ اتنے سال بعد امریکہ سے پڑھائی مکمل کر کے پاکستان واپس آ رہا تھا، اور اس نے ہر کسی کی توجہ ہونے سے پہلے ہی اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ اور پھر کھانا کھانے کے بعد ہر کوئی اپنے اپنے کمروں میں چلا گیا، صرف مناہل رہ گئی تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل سے برتن اٹھا کر کچن میں لے جا رہی تھی کہ اچانک سے اسے کسی کی آواز آئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے پیچھے دیکھا تو وہ کوئی نہیں بلکہ قاسم تھا، جس نے اسے آواز دی تھی۔ جی قاسم بھائی، کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ اس نے نظر جھکا کر ہاتھ ملتے ہوئے کہا تھا۔ اسے قاسم سے بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا تھا، اس لیے وہ بیچاری اکثر اس سے ڈر جاتی تھی۔ قاسم آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچن کے اندر لے گیا۔ زیادہ میسنی بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے 1000 مرتبہ کہا کہ میں کوئی تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ آئندہ اگر تم نے مجھے بھائی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ قاسم نے اسے دونوں کاندھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ قاسم بھائی پلیز، آپ میرے ساتھ ایسا مت کرے، ورنہ… وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئی تھی۔ ورنہ کیا کر لو گے تم یہاں پر ہمارے ٹکڑوں پر پل رہی ہو اور اوپر سے دونس بھی ہم پر جماتی ہو۔ آئندہ اگر تم نے مجھے بھائی بلایا تو پھر تمہاری خیر نہیں، اور وہ دن تمہارے اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ سونیا ثانیہ کا ایک بھائی قاسم بھی تھا، جو ہر وقت ہی مناہل پر غلط نگاہ رکھتا تھا، اور وہ بیچاری کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ وعدہ کرو کہ آئندہ تم مجھے بھائی نہیں کہو گی۔ قاسم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ سے اوپر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ اس کا ہلتا ہوا سر دیکھ کر قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ یہ ہوئی نا بات، گڈ گرل۔ اب یہ بتاؤ کہ کیا تم نے کچھ منگوانا ہے؟ میں کل اسلام آباد جا رہا ہوں، اگر کچھ چاہیے تو مجھے بتا دو۔ اس نے غلط نگاہ اس کے چہرے اور پھر سارے جسم پر ڈالتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں بھائی، مجھے کچھ نہیں منگوانا۔ ایک مرتبہ پھر سے اس کے منہ سے بھائی نکل گیا تھا، اور اسی بات پر قاسم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ اس کے گلے پر رکھ دیا، مگر گلا دبایا نہیں تھا۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی، مگر ناکام ہو رہی تھی۔ تمہیں میری ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ اسے دوبارہ سے سمجھانے لگا تھا۔
اور اس بار وہ ٹھیک ٹھاک سمجھ گئی تھی اور دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس جلاد کو بھائی نہیں کہے گی۔ تھوڑی دیر اسے ٹارچر کرنے کے بعد قاسم وہاں سے چلا گیا تھا اور روتے ہوئے سنک پر کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل کر باہر آ رہے تھے اور پھر سارا کام ختم کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ کمرہ اس کا ٹھیک ٹھاک تھا مگر حلیے سے وہ بھی کوئی نوکرانی لگتی تھی کیونکہ اس کی ممانی اسے کوئی خرچہ نہیں دیتی تھی اور آغا جان اپنی مصروفیات میں اس پر توجہ نہیں دے پاتے تھے، اور ویسے بھی وہ ایک مرد تھے جنہیں ان چیزوں کا خیال نہیں تھا۔ بس انہیں یہی پتا تھا کہ ان کے نوازی ان کے گھر میں ایک عالیشان کمرے میں رہ رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اور کچھ بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ ان کے ہوتے ہوئے کن مشکلات سے گزر رہی ہے۔ ماں باپ کے جانے کے بعد مناحل پچھلے کئی سالوں سے یہیں پر رہ رہی تھی اور اب تو اسے نوکرانیوں جیسی زندگی گزارنے کی عادت ہو گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو ہر طرف بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ آغا جان نے کہہ دیا تھا کہ وہ گھر میں دعوت ضرور رکھیں گے، اور وہ بھی اسی دن جس دن شمشیر واپس آئے گا۔ وہ ان کا سب سے بڑا اور لاڈلا پوتا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ دھان ملا کا ولی عہد تھا۔ مناحل صبح صبح ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں آ گئی تھی۔ ملازمہ بھی وہیں پر موجود تھی لیکن ناشتہ مناحل ہی بناتی تھی۔ یہ ساری ذمہ داری اس کی ممانیوں نے اس پر ڈال رکھی تھی۔ ملازمہ بس اس کی مدد کرواتی تھی اور پھر جب سب لوگ ناشتے کے ٹیبل پر آئے تو وہ بھی وہیں پر آ کر بیٹھ گئی۔ مناحل بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آغا جان نے اس کی آنکھوں میں آئی نمی دیکھ کر کہا تھا۔ اس کے سر میں بے تحاشا درد ہو رہا تھا اور پھر رات والا واقعہ بھی اسے نہیں بھولا تھا، اسی لیے اس کی آنکھوں میں بار بار نمی آ رہی تھی۔ نہیں آغا جان، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بس آنکھوں میں تھوڑا انفیکشن ہو گیا، اسی وجہ سے آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے۔ اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہا تھا۔ فائزہ بیگم اسے دیکھ رہی تھی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے خاموش رہنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ صبح اس نے کہا تھا کہ میں آج ناشتہ نہیں بنا سکتی، لیکن فائزہ بیگم نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی ممانی تھی اور خان ولا میں انہی کا سکہ چلتا تھا۔ مناحل کے تینوں ماموں بھی اپنے کاموں میں لگے رہتے تھے۔ انہیں بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی بھانجی کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد اریبہ کا ارادہ تھا کہ وہ آج پارلر جائے گی۔ اسے کل والا تانا نہیں بھولا تھا۔ اسے اپنی رنگت دبتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سبھی کزنوں میں وہی تھوڑی سانولی تھی اور سبھی اسے سانولے پن کا تانا دیتی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں لگ گیا۔ اریبہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اسے ماں سے اجازت پہلے لے رہی تھی۔ عبداللہ اور اریبہ کی بہت بنتی تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کیا کرتے تھے۔ اریبہ ڈرائیور کے ساتھ پارلر چلی گئی تھی۔ سونیا اور ثانیہ اپنے اپنے کمروں میں تھی اور نمرہ ہمیشہ کی طرح ماں کے کمرے میں موجود تھی۔ ممی، اس مناحل کی مجھے سمجھ نہیں آتی، ہر وقت بند سور کر باہر آ جاتی ہے۔ یہی حال رہا تو شمشیر ہم میں سے کسی کو بھی پسند نہیں کرے گا، نہ جانے اس کے پاس اتنا حسن کہاں سے آ گیا ہے۔ وہ اپنے منہ سے مناحل کے حسن کی بات چھیڑ بیٹھی تھی۔ سبھی لوگ جانتے تھے کہ مناحل سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور وہ تھی بھی اتنی معصوم کہ ہر کسی کے دل میں گھر کر جاتی تھی۔ بیٹا، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ اس کا انتظام بھی میں نے کر لیا ہے۔ دعوت والے دن اسے پھٹے پرانے کپڑے دوں گی جنہیں پہن کر وہ نوکرانی سے بھی بدتر لگے گی۔ فائزہ بیگم نے کہا تو وہ دانت نکال کر ہنسنے لگی۔ امی، مگر آغا جان کیا کہیں گے؟ انہیں تو فوراً سے پتہ چل جائے گا۔ نمرہ نے ایک مسئلہ پیش کیا تو فائزہ بیگم اس کی بات پر بھی ہنستی کی۔ ارے بدھو، تم میری بیٹی ہو مگر تم میں مجھ جیسی چالاکی بالکل بھی نہیں ہے۔ میں اسے باہر نکلنے ہی نہیں دوں گی۔ پھٹے پرانے کپڑے پہنا کر سارا دن کچن میں رکھوں گی۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں پلاننگز بنا رہی تھی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ شمشیر خان انہیں سرپرائز دینے والا ہے۔ اور اگلی صبح سویرے جب ملازم نے بھاگتے ہوئے آ کر کہا کہ شمشیر صاحب آ گئے تو ہر کوئی حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ سب لوگ ناشتہ کرنے کے بعد ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ لڑکیاں سر جھاڑ منہ پھاڑ بیٹھی تھی۔ کسی نے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ ایک مناحل تھی جس نے پنک کلر کا شلوار قمیض پہنا ہوا تھا۔ باقی سب نے رنگ برنگے ٹاپ اور ساتھ جینس پہنی ہوئی تھی۔ اس نے نہیں سنا تھا کہ شمشیر آ گیا۔ وہ
پودوں کو پانی دینے کے لیے ہال سے باہر جا رہی تھی کہ اچانک سے اس کا ٹکراؤ ایک خوبرو نوجوان سے ہوا۔ شمشیر نے آنکھوں سے چشمہ اتار کر جب اس حسینہ کو دیکھا تو وہیں پر تھم کر رہ گیا۔ شمشیر نے اسے ملازمہ ہی سمجھا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کی کزن ہے۔ وہ حیران تھا کہ ان کے گھر میں اتنی حسین ملازمہ بھی رہتی ہے۔ مراحل نے اسے ایک نظر بھر کر دیکھا تھا اور بس دیکھتی رہ گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود پر کنٹرول کیا اور نظریں نیچی کر کے باہر کی طرف بھاگی۔ آغا جان صوفے سے اٹھ کر شمشیر کی طرف آ رہے تھے، اس سے پہلے وہ خود ہی وہیں پر پہنچ گیا۔ سب لڑکیاں دم دبا کر بھاگ گئی تھی، ہر کوئی اپنے اپنے کمروں میں تیار ہونے کے لیے چلا گیا تھا، مگر شمشیر کو ان کے جینس اور ٹاپ میں دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ امریکہ میں رہ کر لبرل ہو گیا، مگر وہ اب بھی دیسی کا دیسی ہی تھا۔ اسے یہ سب بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا کہ اس کے جانے کے بعد اس کے گھر میں کتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں، اور اسے حیرت ہے کہ لڑکیوں کی ڈریسنگ پر گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور پھر آدھے گھنٹے بعد سب لڑکیاں حور پریاں بن کر جب ڈرائنگ روم میں آئی تو شمشیر کی ہنسی نکل گئی۔ کیا ہوا بیٹا، تم ہنس کیوں رہے ہو؟ فائزہ بیگم نے کہا تو وہ خود پر کنٹرول کر کے بیٹھ گیا۔ نہیں چاچی جان، بس ویسے ایک بات یاد آ گئی تھی۔ اس نے نمرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جو بن سمر کر آئی تھی اسے دیکھ کر شمشیر کی ہنسی نکل گئی تھی۔ وہ خود کو اچھا سے تیار کر کے آئی تھی، اسے معلوم نہیں تھا کہ اس طرح کی تیاری شمشیر کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور شمشیر اتنا بھی پاگل نہیں تھا۔ اسے سب صاف دکھائی دے رہا تھا کہ ہر کوئی اس کی ایک نظر پانے کے لیے بے تاب ہو رہا ہے، مگر اس کی نظر کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھی جو پنک کلر کی شلوار قمیض میں سر پر دوپٹہ ٹکائے پودوں کو پانی دے رہی تھی، اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہی شمشیر ہے جس کا سب انتظار کر رہے تھے۔ اس نے شمشیر کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا اور وہ اسے دل ہی دل میں اچھا لگنے لگا تھا، لیکن وہ یہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ پودوں کو پانی دینے کے بعد جب وہ اندر گئی تو آغا جان نے اسے بلا لیا۔ مناہل بیٹا، میرے لیے پانی تو لے آنا۔ آغا جان نے اسے کام کہا تھا، جس کی وجہ سے شمشیر یہ سمجھنے لگا کہ واقعی میں وہ اس گھر کی ملازمہ ہی ہے، اور وہ یہی سوچ رہا تھا کہ ملازمہ اتنی زیادہ خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ پانی لینے کے لیے کچن میں چلی گئی، پھر جب پانی لے کر باہر آئی تو شمشیر وہاں پر موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلا گیا تھا، لڑکیوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا تھا۔ اس نے کسی بھی سیدھے منہ سے بات نہیں کی تھی۔ وہ ابھی ابھی اپنے کمرے میں پہنچا تھا کہ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو باہر سونیا کھڑی تھی، جس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ شمشیر، آپ تھک گئے ہوں گے، چائے پی لیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کی ایک نظر سے شمشیر کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ کس وجہ سے اسے چائے دینے کے لیے آئی ہے۔ نہیں سونیا، میرا چائے پینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں شاور لے کر آرام کروں گا، اس کے بعد ہی میں کچھ کھاؤں گا۔ ویسے میں نے پلین میں ناشتہ کر لیا تھا۔ اس نے چائے لینے سے انکار کر دیا تھا، جو سونیا کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اسے مزید بات کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا اور وہ پیر پر رکھتی ہوئی نیچے پہنچ گئی۔ وہ کچن میں آ گئی تھی۔ اسے کھانا بنانا پسند نہیں تھا، لیکن اس نے یوٹیوب سے دیکھا تھا کہ مرد کے دل میں گھر کرنے کے لیے اس کے پیٹ کے راستے سے جانا پڑتا ہے، اسی لیے وہ کھانا بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ دوپہر کا کھانے میں ایک دو ڈشز وہ بھی بنا دے گی، جس سے شمشیر اسے پسند کرنے لگے گا۔ ہر کوئی اپنی محنت پر لگا ہوا تھا، سوائے مناہل کے اسے اس سب میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اور وہ بھی ہمیشہ کی طرح اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اور پھر جب دوپہر کے کھانے پر سب لوگ اکٹھے ہوئے تو آغا جان شمشیر سے وہاں کے حالات پوچھ رہے تھے، اور وہ چہک چہک کر ہر چیز بتا رہا تھا۔ بیٹا، کیا وہاں پر تمہیں ہماری یاد نہیں آتی تھی؟ آغا جان نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا تو شمشیر اپنی سیٹ سے اٹھ کر ان کے پاس آیا اور انہیں گلے سے لگا لیا۔ آغا جان، مجھے سب سے زیادہ یاد آپ کی آتی تھی، لیکن کیا کرتا، وہاں پر رہنا بھی تو مجبوری تھی۔ آغا جان کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، جن میں سے شمشیر کے ماں باپ آج سے کچھ سال پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ایک ساتھ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ماحول تھوڑا جذباتی ہو گیا تھا۔ آغا جان اور شمشیر دونوں کی آنکھیں نم تھیں، ان کے علاوہ کوئی بھی یہ سب محسوس نہیں کر رہا تھا۔
منال کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کھانا لگانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور اب شمشیر کی نگاہیں اسے ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ ملازمہ کہاں چلی گئی۔ اسے تو یہیں پر ہونا چاہیے تھا۔ سونیا نے ایک ٹرے اٹھا کر شمشیر کے حوالے کی جس میں اس نے کوئی برٹش ڈش بنائی تھی۔ اسے ٹرائی کرنے کا کہہ رہی تھی۔ نہیں، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، میں تو دیسی کھانا کھاؤں گا، اس نے سالن کا ڈھونگا پکڑتے ہوئے کہا جو منال نے بنایا تھا۔ اسی وقت سونیا کے منہ پر 12 بج گئے۔ وہ 1-2 منٹ تو وہاں پر بیٹھی مگر پھر کوئی بہانہ بنا کر وہاں سے نکل گئی۔ اس کا موڈ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا اور باقی سب لڑکیاں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ چلو ایک کا پتہ تو کٹ گیا، اس نے کم از کم کوشش تو کی تھی۔ باقی تو کسی میں بھی صلاحیت ہی نہیں تھی اور نہ ہی کسی نے شمشیر کا دل جیتنے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال کسی کی توجہ اپنی تیاری پر تھی اور پھر ہفتے کا دن بھی آ گیا۔ آج کے دن گھر میں ایک بہت بڑی دعوت تھی جو پہلے رکھی گئی تھی، لیکن وہ وقت سے پہلے آ گیا تھا، مگر دعوت کا دن بدلا نہیں تھا۔ سب لڑکیاں پریوں کی طرح تیار ہو کر ادھر سے ادھر پھر رہی تھی۔ مہمان آ چکے تھے، گھر کا ڈرائنگ روم بھر چکا تھا۔ مہمان صرف قریبی لوگ ہی تھے مگر پھر بھی اچھے خاصے لوگ تھے۔ ان میں سے کچھ لڑکیاں تھیں جو شمشیر کی ایک نگاہ کے لیے ترس رہی تھی، مگر وہ لڑکوں کے گروپ میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وائٹ کلر کی شلوار قمیض میں وہ بہت ہی خوبصورت اور حسین لگ رہا تھا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہی لڑکا امریکہ سے واپس آیا ہے۔ ہر کسی کو تو لگ رہا تھا کہ وہ ویسٹرن ڈریسنگ کرتا ہوگا مگر وہ بالکل ہی مختلف تھا۔ اس کی نگاہیں اب بھی منال کو ڈھونڈ رہی تھی۔ فائزہ بیگم، جنہوں نے پہلے سوچا تھا کہ وہ اسے ملازمہ بنا کر رکھیں گی، اب اپنی دوستوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی اور وہ اپنا بلیک کلر کا سوٹ پہنے ادھر سے ادھر پھرتی ہوئی مہمانوں کو چائے پانی سرو کر رہی تھی۔ بلیک ڈریس میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ جیسے ہی شمشیر کی نظر اس پر گئی تو وہ اسی پل اس پر مر اٹھا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کو دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ حالانکہ اور بھی بہت ساری لڑکیاں اچھی لگ رہی تھیں مگر وہ اس کے دل کو بھا گئی تھی، اور جب دل کو کوئی چیز بھا جائے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسے جوس کی ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی اس نے ہاتھ کے اشارے سے منال کو اپنی طرف بلا لیا۔ اس نے اشارہ اسی طرح سے کیا تھا جیسے کسی ملازموں کو بلایا جاتا ہے، اور منال کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے۔ وہ آگے گئی اور ٹرے اس کے سامنے کر دیا تو اس نے ایک گلاس اٹھا لیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا تھا۔ سرمئی آنکھیں اسے اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ جوس دینے کے بعد وہ فوراً سے پیچھے پلٹ گئی اور کچن کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ جوس نہیں پی رہا تھا، بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مناہل نے سلیب پر ٹرے رکھا اور پھر آنکھوں کی نمی صاف کرنے لگی۔ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں یہ بات کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ شمشیر کی سوچ بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہے۔ ابھی وہ وہیں پر کھڑی تھی کہ قاسم اندر آتا دکھائی دیا تو اس نے جلدی جلدی دوپٹہ اپنے سینے پر پھیلا لیا۔ تم یہاں پر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ باہر مہمانوں کو جوس سرو کرو اور اس کے بعد کھانا بھی لگانا ہے۔ آج گھر پر کھانا نہیں بنایا گیا تھا بلکہ کیٹرنگ باہر سے کروائی گئی تھی۔ کھانا آ چکا تھا لیکن لگانا ملازموں نہیں تھا اور وہ ملازموں میں سب سے آگے ہوتی تھی۔ قاسم اسے آرڈر دے کر چلا گیا تھا اور اسی وقت شمشیر نے دیکھا کہ وہ اب بھی کچن میں ہے۔ وہ موقع دیکھ کر کچن کی طرف آ گیا تھا اور پھر جب وہ کچن کے اندر آیا تو وہ سلیب کے ساتھ کھڑی آنکھوں میں آنسو لیے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اسے اندر آتا دیکھ کر اس نے جلدی جلدی دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کر لی۔ کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ اسے نظر جھکا کر کہا تھا۔ اس کی آواز میں نہ جانے کون سا جادو تھا کہ شمشیر پاگل ہو گیا۔ نہیں، مجھے کچھ چاہیے تو نہیں لیکن آپ کو باہر آغا جان بلا رہے ہیں، شاید انہیں کوئی کام ہے۔ وہ جان بوجھ کر بات بنا رہا تھا حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اسی وقت باہر کی طرف بھاگی، نہ جانے شمشیر کی غلط فہمی کب ختم ہونی تھی۔ ان 2-3 دنوں میں وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہا تھا۔ اس کی تھکاوٹ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اس لیے وہ نہیں جانتا تھا کہ بس کے بغل والے کمرے میں ہی رہتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد کھانا لگایا گیا اور آہستہ آہستہ سب لوگ کھانا کھا کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ صرف گھر کے لوگ رہ گئے تھے۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ مناہل وہاں پر نہیں تھی، وہ اب بھی کچن میں لگی ہوئی تھی کیونکہ فائزہ بیگم نے آرڈر دیا تھا کہ وہ سب کے لیے کشمیری چائے بنا کر لائے۔ اس کے ہاتھ میں بہت زیادہ ذائقہ تھا اور جب وہ کشمیری چائے بنا کر آئی تو وہ تعریف کیے بغیر نہ رہ سکتا۔
اس نے چائے کی تعریف کی تو سب لڑکیوں کو آگ لگ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ چائے مناہل نے بنائی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مناہل ہے کون۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھی بھی تو نہیں تھی، اس لیے اسے پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ یہ بھی گھر کی فرد ہے۔ چائے پینے کے بعد سب لوگ خوشگپیوں میں مصروف ہو گئے۔ پھر آہستہ آہستہ ہر کوئی اٹھ کر اپنے کمروں کی طرف جانے لگا۔ سب لوگ چلے گئے تھے۔ آغا جان اور شمشیر اب بھی بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ آغا جان نے اسی وقت مناہل کو آوازیں لگانا شروع کر دی۔ وہ جو کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی فوراً سے پیچھے کی طرف پلٹی۔ دوپٹہ اس نے گلے میں لے رکھا تھا کیونکہ برتن دھونے کے دوران دوپٹہ بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا۔ وہ باہر آئی تو شمشیر کو دیکھ کر گھبرا گئی اور جلدی جلدی دوپٹہ گلے سے نکال کر سر پر لے لیا۔ بیٹا مجھے میرے کمرے میں لے چلو اور پھر مجھے دوائیاں بھی دے دینا، آج بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ جب آغا جان نے شمشیر کے بجائے اسے یہ سب کہا تو وہ حیران رہ گیا کہ آخر یہ لڑکی ان کے گھر میں اتنی زیادہ انوالو کیوں ہے کہ آغا جان کے سارے کام وہ خود ہی کر رہی ہے۔ وہ آغا جان کو لے کر جانے لگی تھی اور وہ پیچھے سے دیکھتا رہ گیا تھا۔ آغا جان کو ان کے کمرے میں چھوڑنے کے بعد وہ پھر سے کچن میں آ گئی تھی۔ شمشیر اپنے کمرے میں پہنچ گیا تھا، مگر بار بار اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ مناہل کو دیکھے، اور پھر وہ تھوڑی دیر بعد سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے آ گیا، مگر کچن کا دروازہ بند تھا اور لائٹ بھی، یعنی کہ وہ یہاں سے جا چکی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا دوبارہ سے اپنے کمرے میں جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ والے کمرے میں مناہل نکل کر باہر آ رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں جگ ہے۔ شاید وہ پانی لینے کے لیے نیچے آ رہی تھی۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے جگ لے لیا۔ یہ تم کیا اس وقت یہاں پر پھر رہی ہو؟ جا کر سرونٹ کوارٹر میں سو جاؤ، سب لوگ سو چکے ہیں، تمہارا یوں ادھر ادھر پھرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے اس نے یہ کہا تو مناہل ہکا بکا اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا جسے شمشیر سمجھ نہیں پایا تھا۔ اسی وقت مناہل کا دل ٹوٹ کر ہزار ٹکڑے ہو گیا۔ وہ اپنے منہ سے یہ نہیں کہہ پائی تھی کہ وہ اس گھر کی ملازمہ نہیں ہے بلکہ گھر کی فردی ہے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور دوبارہ سے کمرے کے اندر چلی گئی اور دروازہ بھی بند کر لیا۔ تو شمشیر حیران رہ گیا کہ آخر یہ کیسی ملازمہ ہے جو زبردستی ایک کمرے میں گھس گئی ہے۔ اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ زور زور سے دروازہ بجانے لگا تھا اور وہ معصوم نازک سی حسینہ جسے یہ معلوم نہیں تھا کہ شمشیر خان کو غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ گھٹنوں میں سر دیے زمین پر بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا یہ بھی قاسم کی طرح اسے بیوقوف بنا کر اس کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کرے گا، مگر جب اس نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کیا تو مناہل زمین سے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ اس نے ہمت جٹائی اور دروازہ کھول دیا تو وہ دندناتا ہوا کمرے کے اندر پہنچ گیا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ سرونٹ کوارٹر میں جا کر رہو۔ وہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح دہاڑا تو وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی ہمت جواب دے گی تھی، خدا کا واسطہ اگر مجھے یہاں پر رکھنا ہے تو ٹھیک طریقے سے رکھیں، میں اپنی مزید بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، بس آج کی رات میں یہاں پر رکنے دیں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ جان بوجھ کر اسے ملازمہ کہہ رہا، مگر اس کے منہ سے یہ سب سن کر وہ ہکا بکا کھڑا تھا کہ آخر ملازمہ اس طرح کی بات کیوں کر رہی ہے؟ تم ہو کون اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ آخر کار جب شمشیر نے یہ کہا تو اس نے بتا دیا کہ وہ مناہل خان زادہ ہے، زاہد خان اور زویا بیگم کی اکلوتی بیٹی۔ شمشیر نے اس کے منہ سے اپنی پھپھو اور پھوپھا کا نام سنا تو اسے یقین نہیں آیا، مگر اسے یقین کرنا ہی پڑا تھا۔ اسے سمجھ لگ گئی تھی کہ وہ اب تک غلط ہی سمجھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے معافی مانگتا یا کچھ اور کہتا وہ اس پر پھٹ پڑی تھی۔ چلے جائیں میرے کمرے سے، میں آپ جانتی ہوں آپ جیسے لڑکوں کو، آپ بھی یہاں پر بری نیت سے آئے ہیں نا، مگر میں آپ کو بتا دوں میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، اور یہ امریکہ نہیں بلکہ پاکستان ہے۔ وہ انگلی دکھاتے ہوئے بولی تو وہ اس کی معصومیت پر مر میٹھا۔ دو لٹیں اس کے چہرے پر جھول رہی تھی اور وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے غصے سے پھولتی ہوئی ناک لال ہو رہی تھی اور پھر وہ بنا کچھ کہے وہاں سے نکل گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس لڑکی سے تعلقات بڑھا کر رہے گا۔ وہ اسے ایک نظر میں پسند آ گئی تھی۔ پہلے اسے اس چیز پر یقین نہیں تھا، جب اس کے دوست کہتے تھے کہ ایک نظر کا پیار جب ہوتا ہے تو انسان کچھ بھی نہیں کر پاتا،
اسے بھی ایک نظر کا پیار ہو گیا تھا، اور پھر وہ اپنے کمرے میں پہنچ گیا اور یہ رات بھی گزر گئی۔ صبح سویرے جب وہ نیچے پہنچا تو وہ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ ابھی کوئی بھی نہیں اٹھا تھا۔ شمشیر کو جلدی سے اٹھنے کی عادت تھی، وہ اٹھ کر نیچے آ گیا تھا اور اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، مگر مناہل نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے کام میں مشغول تھی۔ ملازمہ بھی پاس سے کھڑی تھی۔ شمشیر نے ملازمہ کو کافی بنانے کا کہا تو وہ کچن کے اندر چلی گئی۔ اب شمشیر اور مناہل اکیلے رہ گئے تھے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر پلیٹس سیٹ کر رہی تھی کہ وہ آگے بڑھا اور گلا صاف کرتے ہوئے معافی کے لفظ ادا کرنے لگا۔ سوری، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے سمجھا شاید تم ملازمہ ہو۔ اگر تمہیں برا لگا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر معذرت کی تھی، مگر مناہل کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس انسان کی طرف دیکھے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے جان بوجھ کر وہ سب کیا تھا، اور اب بھی یہ جان بوجھ کر اس کے قریب آنے کے لیے ایسے حربے آزما رہا ہے۔ اس نے اس کی معافی کو قبول نہ کیا اور نہ ہی کوئی جواب دیا، اور پھر کچن کی طرف چل دی۔ تھوڑی دیر بعد ہر کوئی ناشتہ کرنے کے لیے نیچے پہنچ گیا تھا۔ سب لڑکیاں جلسی فیل کر رہی تھی کہ وہ مناہل کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کھا رہا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ خود کھانا بنا پاتی، مگر مناہل سے جلسی فیل کرنا ہر کسی نے فرض سمجھ لیا تھا۔ معمول کے مطابق ناشتہ کیا جا رہا تھا، مگر شمشیر کے دل میں پہلے والی بات ختم ہو گئی تھی۔ وہ جو پہلے اسے ایک ملازمہ سمجھ رہا تھا، اب اسے کسی اور نگاہ سے دیکھنے لگا تھا۔ پہلے ملازمہ کی صورت میں بھی اس نے اسے پسند کر لیا تھا، اور اب تو وہ اس کی کزن نکل آئی تھی۔ 2-4 دن مزید گزر کے ان کا اکثر آمنا سامنا ہو جاتا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ شمشیر جب اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سب لوگ ایک قریبی رشتہ دار کے ہاں دعوت میں گئے ہوئے ہیں۔ صبح آگاہ جانے سے بات کی تھی، مگر اس کا جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا اور اس نے منع کر دیا تھا، اور اب اسے یاد بھی نہیں رہا تھا کہ سب نے کہیں جانا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ مناہل بھی ساتھ کی ہوگی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بڑی چچی نے مناہل کو اتنی اجازت نہیں دی ہوئی کہ وہ ان کے ساتھ فیملی فنکشنز میں جائے۔ اسے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ صبح اس کے سر میں ہلکا پھلکا درد تھا، اس لیے اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے لیے کچھ بنانے کے لیے کچن میں پہنچا تو وہ کچن میں کھڑی اوون میں کچھ گرم کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر فوراً وہاں سے بھاگنے لگی تو پہلی مرتبہ شمشیر نے اسے روک لیا، اور وہ بھی اس کا نام لے کر اسے کہنے لگا۔ وہ رک تو گئی تھی، مگر اسے ڈر لگ رہا تھا کہیں یہ قاسم جیسی حرکت نہ کرے۔ وہ آگے بڑھنے لگا تو وہ ہاتھ آگے بڑھا کر نیچی نظر کیے کانپتی آواز کے ساتھ بولی کہ پلیز آگے مت بڑھنا، ورنہ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اس کے اس انداز سے شمشیر کو بڑا عجیب لگا تھا کہ وہ اتنا زیادہ اوور ری ایکٹ کیوں کر رہی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری طرف غلط نیت سے آ رہا تھا؟ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں تو بس تم سے یہ پوچھ رہا تھا کہ تم گھر پر اکیلی کیوں ہو؟ اس نے عام سے لہجے میں کہا تو وہ آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھنے لگی، مگر اب شمشیر کسی اور بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ بنا جواب دیے وہاں سے جانے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو مناہل کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس کا دوسرا ہاتھ اب بھی آزاد تھا۔ اس نے اس ہاتھ سے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگایا۔ اس نے آج تک قاسم کے منہ پر تھپڑ نہیں لگایا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ غصے میں بات کرتا تھا، مگر وہ پیار سے بات کر رہا تھا، اسی لیے اسے اتنی شے مل گئی تھی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، مگر منہ سے کچھ نہیں بولنا تھا۔ اسے کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ رہا تھا، ضرور اس لڑکی کے ساتھ ایسا کچھ ہوا جس کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ اوور ری ایکٹ کر رہی ہے۔ وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی، اور پھر جب وہ اپنے کمرے میں پہنچی تو دروازہ بھی بند کر لیا۔ اسے رونا آ رہا تھا، مگر آنسو نہیں نکل رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ سخت ہو گئی تھی، رو رو کر تھک چکی تھی، اور اب آنسو نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ قاسم بول چکا تھا کہ شمشیر گھر پر ہے۔ وہ آدھا فنکشن چھوڑ کر گھر پر آ گیا تھا تاکہ مناہل کو تنگ کر سکے۔ وہ اس کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا دروازہ بجا رہا تھا، اور اس کا نام بھی پکار رہا تھا، مناہل دروازہ کھولو، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ مگر وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی اور بار بار انکار کر رہی تھی۔ مگر جب قاسم نے اس سے کہا کہ مجھے تمہیں ایک چیز دکھانی ہے، اگر تم نے وہ نہ دیکھی تو تم ساری زندگی پچھتاتی رہو گی، پھر مجھ سے نہ کہنا کہ تمہاری عزت خراب ہوگی۔
جب اس نے اپنی طرف سے اتنی بڑی بات بنا کر کہی تو اس بیچاری نے مجبور ہو کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ اندر پہنچ گیا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، پہلے یہ بتاؤ کہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ وہ غصہ کرتے ہوئے بولا تو وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ چلے جائیں میرے کمرے سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ ساتھ والے کمرے میں جب منال کی آواز گونجی تو شمشیر جو صوفے پر بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا اسی وقت باہر نکلا اور دروازہ بند تھا اور اندر سے آوازیں آ رہی تھی۔ وہ زور زور سے دروازہ بجانے لگا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اندر کون ہے، لیکن وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ منال کے علاوہ کوئی اور کمرے میں ہے۔ جو کوئی بھی ہے نا، دروازہ کھولو ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا۔ جب شمشیر کی آواز قاسم کے کانوں میں پڑی تو اسے سردی کے باوجود پسینے آنے لگے اور اسی وقت اس نے دروازہ کھول دیا تو وہ بھی اندر پہنچ گیا۔ وہ تینوں اب اندر موجود تھے۔ قاسم اسے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ شمشیر نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ لگایا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسی بھی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی، وہ بھی اس 2 ٹکے کی لڑکی کی وجہ سے؟ قاسم نے منال کے لیے 2 ٹکے کی لڑکی کا لفظ استعمال کیا تو شمشیر کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ وہ آگے بڑھا اور قاسم کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ دونوں آپس میں لڑنے لگے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے اسے 2 ٹکے کی لڑکی کہنے کی؟ اوقات ہے تمہاری اس کا نام لینے کی؟ وہ اس پر جھپٹ پڑا تھا۔ منال ایک کونے میں روتی ہوئی ان دونوں کی لڑائی کو دیکھ رہی تھی اور شمشیر کا نام پکاری تھی کہ بس کر دو۔ وہ قاسم کا نام نہیں پکار رہی تھی۔ اس کے دل میں بھی شمشیر کے لیے نرم گوشہ بننے لگا تھا، مگر وہ اس وقت بے انتہا غصے میں تھا اور اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا اور وہ حیران تھی کہ آخر وہ اس کے لیے کیوں لڑ رہا ہے۔ اور پھر جب لڑائی مزید بڑھ گئی تو وہ آگے بڑھی اور شمشیر کو کاندھے سے پکڑ کر پیچھے کرنے لگی تو وہ فوراً سے ہٹ گیا۔ اس کا لمس محسوس ہوتے ہی اسے عجیب سی الجھن ہونے لگی تھی۔ قاسم اسی وقت موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ دونوں کمرے میں اکیلے رہ گئے تھے۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ اسے پوچھ رہا تھا کہ کیا پہلے بھی کبھی قاسم نے اس طرح کیا ہے، مگر وہ کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی اور بس یہی کہہ رہی تھی کہ تم سب مرد ایک جیسے ہوتے ہو۔ وہ روئے جا رہی تھی اور وہ اسے سمجھا رہا تھا کہ میں دوسرے جیسا نہیں ہوں، اور منال کو حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کیوں صفائیاں پیش کر رہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جیسے چاہیں جیسے بھی ہیں، آپ چلے جائیں یہاں سے، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا تو وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد منال نے دروازہ بند کر دیا اور پھر کچھ ہی گھنٹوں بعد سب گھر والے واپس آ گئے۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ سب کی غیر موجودگی میں یہاں پر کیا ہو گیا ہے۔ قاسم نے بھی خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ وہ شمشیر سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا اور دوسری طرف منال دل میں سوچ رہی تھی کہ شمشیر دوسروں سے ذرا مختلف ہے، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس وقت شمشیر نہ آتا تو نہ جانے قاسم سب کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کیا کرتا، اور یہی سوچ کر وہ اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اسی لیے وہ بنا اجازت کمرے میں پہنچ گئی تھی، مگر وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے کمرے سے باہر آتی، اچانک سے باتھ روم کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آتا دکھائی دیا۔ وہ شاور لے کر آیا تو اسے اپنے کمرے میں یوں اچانک دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا کہ وہ لڑکی جو کبھی اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی اب اس کے کمرے میں کیا کرنے کے لیے آئی ہے۔ وہ بھی چپ چاپ کھڑی تھی، وہ یہاں پر اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی تھی، مگر شکریہ کے الفاظ اس کی زبان سے ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ وہ بھی خاموش کھڑا تھا، اس نے بھی اس کے آنے کی وجہ دریافت نہیں کی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، بس ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھے جا رہے تھے۔ اسی وقت منال کو ہوش آیا اور اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ شمشیر نے جب سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرانے لگی۔ اس کے انداز سے وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے، مگر وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کی انا کو یہ منظور نہیں تھا کہ وہ اس انسان کا شکریہ ادا کرے جس نے پہلے اسے نوکرانی کہا تھا۔ کہہ بھی دو تھینکس، اس میں اتنی سوچنے والی کیا بات ہے؟ اس نے اس کی آنکھوں کو پڑھ لیا تھا، وہ اور بھی گھبراہٹ کا شکار ہو گئی تھی، مگر اگلے پل خود کو سنبھال لیا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی ہوں؟ اس نے اکڑ کر کہا تھا۔ اسی وقت شمشیر کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ تم نے زبان سے نہیں کہا، مگر تمہاری آنکھیں سب بتا رہی ہیں۔ شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا فرض تھا۔
اس کے منہ سے میٹھی بات سن کر مناہل میں بھی اتنی ہمت آ گئی کہ اس نے اپنی زبان سے شکریہ کے کلمات ادا کر دیے۔ آپ کا بہت شکریہ مجھے اس درندے سے بچانے کے لیے۔ وہ یہ کہتے ہوئے فوراً وہاں سے بھاگ گئی تھی اور وہ مسکراتا ہوا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہ گیا تھا۔ پھر جب رات کے کھانے پر وہ باہر پہنچا تو سب لوگ اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ آغا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، انہوں نے کھانا اپنے کمرے میں منگوا دیا تھا۔ شمشیر بار بار مناہل کی طرف دیکھا جا رہا تھا، وہ اسے نظریں چرا رہی تھی۔ وہ کھانے کے دوران گاہیں باہیں ایک نظر اس پر ڈال لیتی مگر پھر کھانا کھانے لگتی۔ سونیا اس چیز کو نوٹ کر رہی تھی اور نمرا بھی یہی دیکھ رہی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح کیوں کر رہی ہے، لیکن وہ سب نے اپنے دل کو تسلی دی یہ ان کا وہم ہے۔ شمشیر بیٹا، کھانا کھانے کے بعد تم مجھ سے ذرا ملنا، میں نے بات کرنی ہے، فائزہ بیگم نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ نمرا بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی، اس کی ماں نے کہا تھا کہ آج وہ شادی کی بات کرے گی۔ ہر کسی کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ رحیلہ اور مقدس بیگم بھی بڑی جیٹھانی کی بات سن کر یہ سوچ رہی تھی آخر انہوں نے کیا بات کرنی ہے، اور پھر انہوں نے یہ سوچ لیا کہ وہ بھی اس کے بعد جا کر بیٹھیں گی اور دیکھیں گی کہ وہ کیا بات کرتی ہیں۔ جاوید خان اور شاہد خان بزنس کے سلسلے میں آج دوپہر اسلام آباد چلے گئے تھے اور خالد خان بھی باپ کے کمرے میں ان کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد تینوں خواتین ڈرائنگ روم کے صوفوں پر جا کر بیٹھ گئی۔ سبھی لڑکیاں اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی تھی، وہ بھی صرف دوسروں کی نظر میں، ورنہ ہر کسی کی یہی کوشش تھی کہ یہ بات شروع ہو تو وہ کان لگا کر سنے۔ کوئی پردے کے پیچھے چھپا کھڑا تھا تو کوئی پلر کے پیچھے، مگر کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ دوسری لڑکی بھی وہیں پر موجود ہے۔ مناہل کچن میں کام کر رہی تھی۔ شمشیر نے اسے کافی مانگی تھی، اسے رات میں کافی پینے کی عادت تھی۔ اس کی کافی بنا رہی تھی۔ بیٹا، تمہارے ماں باپ تو ہے نہیں، میں تمہیں اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی ہوں، تو پھر میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہاری شادی کرواؤں۔ پھر تم نے اس بارے میں کیا سوچا ہے؟ فائزہ بیگم نے تحمل مزاجی کے ساتھ کہا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ ان کی بیٹی کا نام لے گا، مگر اس نے کسی کا نام نہ لیا اور مسکراتے ہوئے بولا کہ چچی، شادی تو میں اپنے خاندان میں کروں گا۔ اسی وقت ہی مناہل وہاں پر آئی اور اس کے سامنے کافی کا مگ رکھ دیا، اور شمشیر نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ میں خاندان میں کروں گا۔ مناہل کو عجیب سی الجھن ہوئی تھی، مگر فائزہ بیگم کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ بیٹا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اگر تم خاندان میں شادی کرو گے تو ہمیں خوشی ہوگی۔ تم سب سے بڑے ہو تو میں چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد تمہاری شادی ہو جائے۔ بس تم ہمیں بتا دو تم کس سے شادی کرنا چاہتے ہو، تو ہم آغا جان سے بات کر لیں گے۔ اسے گھر آئے بہت زیادہ دن ہو چکے تھے اور اسے یہ محسوس ہوا تھا کہ سب لوگ منال کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اور وہ اتنا سمجھدار تو تھا کہ چچی کی بیٹی کے ہوتے ہوئے منال کا نام نہ لیتا۔ چچی، ابھی میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، بعد میں بات کریں گے۔ وہ کافی کا مگ لے کر وہاں سے چلا گیا اور وہ تینوں خواتین وہیں پر بیٹھی یہ سوچتی رہ گئیں کہ آخر وہ کس کا نام لے گا۔ منال نے اس کے منہ سے یہ بات سن لی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا۔ آغا جان کو بھی اس کی شادی کی فکر تھی، مگر ابھی تک انہوں نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا تھا۔ فائزہ بیگم نے نمرا کو خوشخبری سنا دی تھی کہ وہ اسی کا نام لے گا، حالانکہ اس نے اس کا نام نہیں لیا تھا اور وہ ابھی سے پھولیں نہیں سما رہی تھی۔ مناہل شمشیر کے کمرے میں کافی دینے کے لیے گئی تو اس نے اسے روک لیا۔ اس واقعے کو 4 دن گزر چکے تھے۔ مناہل سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہاری شکل سے لگ رہا ہے کہ تمہیں اس بات پر اعتراض ہے کہ میں خاندان میں شادی کروں، شمشیر نے کہا تو وہ بڑے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ چاہے آپ جس سے بھی شادی کریں، میرا اس سے کیا لینا دینا؟ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ اسے خود کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اس کے منہ سے یہ لڑکھڑاتے الفاظ سن کر وہ سمجھ گیا کہ اس کے دل میں بھی کچھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ اس نے دبے لفظوں میں اس پر یہ ظاہر کرنا چاہا تھا کہ اس نے اس کی مرضی معلوم کر لی ہے، اور پھر کافی کا مگ اٹھا کر آغا جان کے کمرے میں پہنچ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، آغا جان اپنے کمرے میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور پھر جاتے ساتھ ہی جب اس نے کہا کہ میں نے مناہل کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے تو آغا جان اسے دعائیں دینے لگے۔ ویسے بھی وہ منال کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے، ان کے لیے پوتیاں اور نوازی ایک برابر تھے۔
لیکن منال کی وجہ سے وہ زیادہ پریشان اس لیے رہتے تھے کیونکہ اس کے ماں باپ زندہ نہیں تھے۔ شمشیر کے منہ سے یہ سب سن کر آغا جان نے اسی وقت فیصلہ سنا دیا کہ ان کو بڑی جلدی ہے، اب وہ مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر تھوڑی دیر کے اندر سارے گھر میں یہ بات پھیل گئی کہ شمشیر نے منال کو پسند کر لیا۔ جب ایک ملازمہ کے ذریعے یہ خبر منال تک پہنچی تو وہ حیران رہ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسے ساری باتیں یاد آنے لگی تھی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اب وہ بات سمجھ آئی تھی کہ اس وقت وہ اعتراض کی بات کیوں کر رہا تھا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی۔ اس ایک لمحے نے اسے سمجھا دیا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اسے یہاں پر آئے ہوئے 1.5 ماہ کا عرصہ مکمل ہو چکا تھا اور اس دوران ان کی محبت کا پروان چڑھی کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس پر کچھ ظاہر نہیں کرے گی۔ سب لڑکیاں تل ملاتی رہ گئیں اور پھر جب جمعہ کے دن ان کا نکاح ہوا تو ہر کسی کو آگ لگی۔ وہ گولڈن اور وائٹ کلر کے شرارے میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کی ساری شاپنگ شمشیر نے خود کی تھی اور جب وہ رات کو کمرے کے اندر گیا تو اسے دلہن کی طرح سجا سمرا دیکھ کر ایک مرتبہ پھر سے اس پر دل ہار بیٹھا۔ وہ بھی گولڈن کلر کی شیروانی میں ملبوس تھا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ اندر پہنچ گیا اور جیسے ہی پیار سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر شمشیر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ منال خود پر کنٹرول کرنا چاہ رہی تھی مگر اس کے چہرے سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ ان دنوں میں وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ سب سے مختلف ہے۔ جب اس نے انگوٹھی نکال کر اس کی انگلی میں پہنائی تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، تو اس نے منال کو گلے سے لگا لیا۔ وہ رونے لگی تھی اور یہ آنسو خوشی کے تھے۔ میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ آج تو خوشی کا دن ہے۔ اس نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے خود سے جدا کیا تھا۔ کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ اس کی بات سن کر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ مجھے اچھا نہیں لگ رہا شمشیر کے، اس نے ہاتھوں کو لیتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، بس اسی وجہ سے آنکھیں بھیگ گئی۔ اس کے منہ سے یہ سن کر شمشیر نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ وہ دونوں بہت زیادہ خوش تھے۔ دونوں کے چہرے سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی۔ محبت ان کے ارد گرد رقص کر رہی تھی۔ منال کی زندگی میں رونق ہو گئی تھی۔ اس کی زندگی میں جتنی بھی کمیاں تھیں وہ سب ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی رہی تھی۔ جب کوئی ایسا انسان زندگی میں آتا ہے تو خوشیاں بکھر جاتی ہیں۔ وہ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ اسے شمشیر جیسا ہم سفر ملے۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔